وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم خاص بخشا. We granted Daud and Suleiman special knowledge. وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت بخشی. Both used to thank and praise God, saying, all praise and gratitude are for God who has favored us among his many believing servants. یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 15 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی ہمبلنس کی جو ایک ایگزامپل ہے وہ دی ہے. اکثر ہم زندگی گزارنے کے لیے، زندگی کو سمجھنے کے لیے، زندگی کی آسائشوں کو، مصیبتوں کو سمجھنے کے لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ فلسفی چھانتے ہیں. ہم میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ صوفیاء کرام کو پڑھتے ہیں، اور اسپیشلی آج کل کے دور میں ماڈرن لٹریچر جو ہے وہ انگلش لٹریچر وہ ڈومینیٹ کرتا ہے، کیونکہ اس کی جو سٹلنس ہوتی ہے ان کی چیزوں میں وہ لوگوں کو زیادہ گرپ کرتی ہے، کیونکہ اس میں ایک پریکٹیکل لائف کا جو ایک انگریڈینٹ ہے اس کو بڑے اچھے طریقے سے مکس اپ کیا جاتا ہے. ہماری جو سوسائٹی ہے اس میں ڈویژنز ہیں، اپر کلاس، مڈل کلاس، ایلیٹ، اسٹیٹس، اور شو آف کہہ لیں یا یوں کہہ لیں کہ اپنی کامیابی کو بڑھا چڑھا کے پیش کرنا. یہ آج کل سوشل میڈیا کی وجہ سے جو ہے یہ ایک ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے. لیکن میں اس چیز کے بارے میں ڈسکس نہیں کرنا چاہتا، میں ہمبلنس کے بارے میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ انسان کے پاس سب کچھ ہو اور وہ پھر بھی گراؤنڈڈ ہو، وہ پھر بھی اپنے خدا کے ساتھ جو ہے وہ ایک لیول پہ کنیکٹڈ ہو، اور وہ کسی بھی چیز کا کریڈٹ خود نہ لے بلکہ اس کا کریڈٹ اس ذات کو دے جس نے اسے اس چیز سے بخشا ہے. اس چیز کی جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ایک بڑی پیاری اگزامپل جو ہے جو دی ہے وہ سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کی ہے، جسے ویسٹرن انگلش لٹریچر میں کنگ ڈیوڈ اور کنگ سالومن کے نام سے جو ہے وہ انہیں پکارا جاتا ہے. اور سلیمان علیہ السلام انسانوں میں وہ آخری بادشاہ تھے جنہیں یہ شرف حاصل تھا کہ انہوں نے پوری دنیا پر حکومت جو ہے وہ کی ہے. ان کی جو بادشاہت تھی اس کی ایٹریبیوٹس کچھ ایسے تھیں کہ انہیں جنوں اور انسانوں دونوں پر جو ہے وہ بادشاہت حاصل تھی، چاہے وہ ڈیولز آ جائیں، چاہے وہ جن آ جائیں، ان کی آگے 100 اقسامز ہیں، ان کے اوپر انہیں بادشاہت حاصل تھی، انسانوں پر بادشاہت حاصل تھی. اور تو اور وہ جانوروں، پرندوں کی جو ہیں وہ زبانیں بھی انہیں آتی تھیں، وہ انہیں سمجھتے تھے. ہوا، بادل، ہر چیز ان کے تابع دار تھی، اور وہ تو سفر ہی آندھی یا ہوا پر کرتے تھے، ان کا تخت ہی وہ تھا. دوسری طرف داؤد علیہ السلام تھے. داؤد علیہ السلام کو ایک تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب جو ہے وہ بخشی، آسمانی کتاب. دوسرا ان کو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو لوہا ہے اس کو پگھلاتے کیسے ہیں وہ طریقہ انہیں سکھایا، اور وہ سکھانے کے بعد داؤد علیہ السلام جو ہیں وہ مینول لیبل کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ آئرن کو جو ہے وہ سمیلٹ کر کے آرمر وغیرہ بنا کر جو ہے وہ بیچا کرتے تھے، یعنی محنت کرتے تھے. یہ سب سکل جو ہیں اس دور میں ہونے کے باوجود بھی داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام پرفیکٹلی ہمبل تھے. پرفیکٹلی، کوئی ان میں گھمنڈ، کوئی ان میں غرور، اس قسم کی ان میں کوئی چیز ہی نہیں تھی. پرفیکٹلی ہمبل، اپنے رب کا جو ہے وہ شکر ادا کرتے تھے، چاہے مصیبت ہو، چاہے پریشانی ہو. داؤد علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ان کا اور سلیمان علیہ السلام کا پورا یقین تھا. تو یہ 2 ایگزامپل تھیں ہمبلنس کی، کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ ہمبل تھے. اب اپنی سوسائٹی کی طرف آتے ہیں ہم لوگ. آج کی سوسائٹی میں
زی جنریشن، ماڈرن زی جنریشن کے نام سے ہم لوگوں کو پکارا جاتا ہے. اور آج کی جو سوسائٹی ہے اس کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ کسی انسان کو کوئی چھوٹا سا مرتبہ کیوں نہ ملے وہ اپنی اوقات جو ہے وہ بھول جاتا ہے. اس کی کافی اگزامپلز ہیں شو آف کی، مغروری کی، جو ہمارے ارد گرد ہمیں خود ہی ملتی ہیں. مے بی رائٹ ناؤ میں نے کوئی اتنا کچھ ایکلیمڈ اچیو نہیں کیا، کوئی اسٹیٹس اچیو نہیں کیا، تو مے بی یہ میں بات کر رہا ہوں کیونکہ پریکٹیکلی کسی چیز کو پرفارم کرنے میں اور وربلی کسی چیز کو بولنے میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے. میں یہ تو نہیں کہتا کہ میں اگر مجھے اسٹیٹس ملے گا تو میں کیسے بیہیو کروں گا، لیکن جن لوگوں کو اسٹیٹس ملا ہے اور میں نے انہیں دیکھا ہے، میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ لوگوں کو اپنے علم پہ بہت زیادہ گھمنڈ ہے، چاہے وہ نالج ان کا سائنٹیفک ہو یا چاہے ان کا نالج جو ہے وہ ریلیجیس ہو. جو ریلیجیس لوگ ہوتے ہیں وہ موسٹلی ہمبل ہوتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں میں نے دیکھا ہے اکثر ریلیجیس لوگوں کو کہ وہ بھی اس چیز کی بیس پہ کہ میں بڑی نمازیں پڑھتا ہوں، میں بڑا اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں، اس چیز پر وہ لوگوں کو جو ہیں وہ ڈومینیٹ کرتے ہیں، تھوڑا ہوا میں اڑتے ہیں. دوسری طرف جن کے پاس سائنٹیفک نالج ہو وہ تو خود کو ایک الگ ہی دنیا کا جو ہے وہ بندہ ہے، وہ جو خود کو محسوس کرتے ہیں. تو ہم لوگوں کو ہمبلنس کو اڈاپٹ کرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے، اور پرفیکٹلی ہمبل رہنے میں کوئی آر نہیں ہے، بلکہ یہ ایک وے آف لائف ہے، یہ کوڈ آف لائف ہے جس پر چل کر ہم دوسروں کی بھی مدد کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کی بھی مدد کر سکتے ہیں. کیونکہ جب انسان ہمبل رہتا ہے تو اس کا جو اس کی تھنکنگ ہے، وہ ایک اس کا جو پوائنٹ آف بریک ہے وہ وائڈ ہوتا ہے. لیکن جب ایک انسان اپنے اسٹیٹس میں آتا ہے، دنیاوی آسائشوں میں آتا ہے، وہ ان چیز کو بھول کر آؤٹ آف وے میں چلا جاتا ہے. تو ہماری سوسائٹی کو آج کل ہمبلنس کی ضرورت ہے، ہمبلنس کو اڈیپٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہر چیز میں جو گریٹیٹیوڈ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہونا چاہیے، جو کریڈٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہونا چاہیے. کیونکہ ہم اکثر ناشکری کرتے ہیں تو ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہم وہ چیز ڈیزرو کر بھی رہے ہوتے ہیں یا نہیں کر رہے ہوتے. ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے 100 بلیونگ جو بلیورز ہیں، جو مسلمز ہیں، وہ اس چیز کو ڈیزرو کرتے ہوں جو ہمیں ملی ہو. تو سچویشن چاہے جو بھی ہو، انسان کو ہمبل رہنا چاہیے. انسان کو اگر نالج ملا ہے تو بھی اسے ہمبل رہنا چاہیے، پاور ملی ہے تو بھی اسے ہمبل رہنا چاہیے. ڈومیننسی جو ہے وہ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی. تو ہمارے پاس ہمبل لوگوں کی بھی ایگزامپلز ہیں اور ایروگنٹ لوگوں کی بھی ایگزامپل ہیں. آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ زیادہ نقصان کنہیں اٹھانا پڑتا ہے. تو بی ہمبل، کیونکہ لائف میں سوئنگز آتے رہتے ہیں، کبھی آپ اوپر ہوتے ہیں، کبھی آپ نیچے ہوتے ہیں. جب آپ اوپر ہو کے بھی ہمبل رہیں گے، ایک سکسیس پیک پہ رہ کے بھی ہمبل رہیں گے، تو فیلئر کو ڈائجسٹ کرنا آپ کے لیے ایزی ہو جائے گا. تو بی ہمبل اینڈ پرفیکٹلی ہمبل ان یور لائف.